بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ اسی عرصے میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی جو نہایت شریف اور اپنی قوم کے سردار تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی حقانیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر برضا و رغبت مسلمان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں جا کر ان کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میرے ساتھ کوئی ایسی کھلی ہوئی علامت ظاہر کر دی جائے جس کے ذریعے سے میں ان کو اپنی باتوں کا یقین دلا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشانی پر ایک ایسا نور چمکا دیا کہ جو اندھیرے میں ایک نہایت روشن چراغ کی طرح چمکتا تھا۔ جب طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے پاس گئے تو یہ خیال ہوا کہ کہیں سے مجھ پر یہ مرض مسلط ہو گیا ہے، اس لیے دعا کی کہ یہ نور آپ کے تازیانہ یعنی کوڑے میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور اس نور کو ان کے کوڑے کے ساتھ قندیل کی طرح لگا دیا۔ اپنے قبیلے میں پہنچ کر تبلیغ کی۔ کچھ آدمی آپ کی سعی یعنی کوشش سے مسلمان ہو گئے۔ چونکہ ان کے گمان کے مطابق زیادہ نہ ہوئے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے کہ میری سعی کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، ارشاد فرمایا، جاؤ اب تبلیغ کرو اور نرمی سے کام لو۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ لوٹے اور پھر لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا اور خدا کے فضل سے ایسے کامیاب ہوئے کہ غزوہ خندق کے بعد 70-80 گھرانے مسلمان کر کے غزوہ خیبر میں اپنے ساتھ لائے اور سب شریک جہاد ہوئے۔ ابو طالب کی وفات۔ اسی عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ یہ سانحہ نبوت سے 10ویں سال ماہ شوال کے نصف پر پیش آیا اور اس کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی، اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال فرمایا ہے۔ ہجرت طائف۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قریش کو موقع مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی کی صورت پیدا ہونے لگی تو اسی سال یعنی 10 نبوی میں آخر ماہ شوال میں زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے گئے اور اہل طائف کو کلمہ حق کی دعوت دی اور 1 ماہ تک متواتر ان کی تبلیغ و ہدایت میں مصروف رہے، مگر ایک کو بھی قبول حق کی توفیق نہ ہوئی، بلکہ ظالموں نے اپنے شہر کے چند اوباش لوگوں کو سکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں۔ سنگ دل بد نصیب اس سرور کائنات کے در پہ ہو گئے کہ شان رحمت للعالمین مانے نہ ہو تو ایک بنت لب میں ان کی ساری بدمستیوں کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ طائف اور طائف کے بسنے والوں کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹایا جا سکتا تھا۔ ان بدبخت لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کیے، جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے تھے۔ زید بن حارثہ جس طرف سے پتھر آتا دیکھتے اس طرف خود کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے اور پتھر کو اپنے سر پر لیتے تھے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا سر زخمی ہو گیا۔ بالآخر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ بعد طائف سے اس طرح واپس ہوئے کہ آپ کے ٹخنے شریف لہو لہان تھے، مگر زبان پر حرف بددعا اس وقت بھی نہ آتا تھا۔